بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے عمل پہ گھمنڈ نہ کریں، اکڑیں نہیں، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ عرفہ نہ سمجھے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی تو اس کی وجہ سے کسی کو عیب مت لگائیں۔ اگر آپ عیب لگائیں گے، ایک حدیث میں ہے، اے وہ لوگوں جو اسلام لائے ہو لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لوگوں کے عیوب کے پیچھے مت پڑو۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہیں جائیں گے تو یہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اچھا اس نے کیوں کیا، سارا وہ جو اس کا سسٹم ہی جو نا لوگوں کے عیب گننے میں لگا رہتا ہے۔ بعض شیطان قسم کی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، کسی محفل میں جائیں گے تو وہ سارا کاؤنٹ کریں گے کیا ہو رہا ہے۔ بعض شیطان قسم کے مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، شیطان صفت کسی آدمی کے اندر دیکھے، دنیا میں کوئی آدمی ہے سارے اس کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن جو جن کے اندر بد ہو باطن میں، ان کو دوسروں کی عیوب تو نظر آتے ہیں لیکن اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ نسأل اللہ العافیہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے، وہاں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک کتا مرا پڑا ہے، پاؤں ہاتھ پھولے ہوئے، پیٹ پھولا ہوا اور دانت نکلے ہوئے، آنکھیں اس کی ختم ہو گئیں، گڑھے پڑے ہوئے، بدبو آ رہی۔ تو لوگوں نے کہا ہے دیکھو کتنا بدبودار ہے، کتنا سڑا ہوا ہے، کتنی بھیانک شکل ہے، آنکھیں اس کی دیکھو کیا ہیں۔ جس کے جو منہ میں آ رہا تھا اس کے عیوب تلاش کر کے کہہ رہا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سنتے رہے اور چلتے گئے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل کر واپس جب آ رہے تھے تو اسی جگہ سے گزرے، اور اب سب خاموش تھے، اپنے سب کی بھڑاس نکال لی تھی سب نے، تو انہوں نے کہا اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں، کتنے چمک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھیوں، تم نے اس کے عیوب تلاش کیے، میں نے اس مرے ہوئے کتے کے اندر بھی اس کی اچھائی تلاش کی۔ مکھی کی طرح مت بنو کہ لوگوں کی برائیوں میں جا کے گند میں گرتی ہے، شہد کی مکھی کی طرح بنو کہ جو جا کے پھولوں سے رس چوستی ہے اور خوشبو لیتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو ابھی اسلام لائے ہو، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لوگوں کے عیب کے پیچھے مت لگو۔ اگر تم لوگوں کے عیب کے پیچھے لگ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کے پیچھے لگ جائے گا۔ وَمَن تَتَبَّعَ اللہ عورتہ، اور جس کے عیب کے پیچھے میں اللہ لگ جائے، فَضَحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اس کے گھر کے صحن کے اندر ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس کے بچے بھی پھر عزت نہیں کریں گے، اس کی بیوی بھی عزت نہیں کرے گی، اور دنیا میں کہیں وہ کسی قابل نہیں رہے گا رب العالمین جس کے عیب کے پیچھے لگ جائیں۔ تو ڈرنا چاہیے ہر ایک کو ایسی باتوں سے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم چنی نیست، ہمارے اولا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں، انا ربکم الاعلی۔ فرعون کی سوچ ہے یہ کہ میں تمہارا اعلیٰ عرفہ رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں معاف کرے اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی اپنے مومن بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کرتا ہے۔